ہمارے یہاں جو ہے نا یہ استخوان فروش وہاں کے جو چچوڑی ہوئی ہڈیاں جو کے یہاں طور پر قرض فیصلہ ہیں، کرا۔ اس لیے ان کا معاملہ دوسرا ہے۔ رسالہ افروزہ لیشیا میں ایک بار مضمون چھپا، یہ جوہر آباد کی طرف نا وہ تھل کی زمین برابر کر رہے تھے، جاڑیاں وغیرہ اور ٹیلے کرا لگا رہے تھے، تو انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے وہ جو تھا نا ٹیلا، اس میں انڈے نکلے سانپ کے، تو ہم نے وہ اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیے، تو سانپ کی جو تھی نا مادہ وہ آئی، اس نے دیکھا تو آگ بگڑا، بالکل وہ اتنے غصے میں کہ اس نے جا کر نا انتقام لینے کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کیا کہ ہمارا پانی کا گھڑا جو ہم نے رکھا ہوا تھا نا اس کا اوپر سے ڈھکنا اٹھا کر اس میں زہر ڈالا کہ یہ پیئیں گا اور مر جائیں، کہ میرے انڈوں کو انہوں نے برباد کیا۔ مگر تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتے دیکھتے نا ایک ایسی جگہ گئی جہاں انڈے سلامت پڑے تھے، اس نے دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ نہیں، انہوں نے انڈے بچا کر رکھ دیے، ظلم نہیں کیا، تو ہمارے سامنے آئی اور اس نے اپنا نا اس طرح پیچ لگا کر وہ پانی کا انہوں نے کہا ہمارے سامنے، اب کون اس جانور کو کون سکھانے والا تھا؟ یہی اللہ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ فہدیٰ، اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی پیدائش دی اور ساتھ ہی ہر چیز اس کو سمجھا دی اس طرح کام کرنا۔ اب یہ خام خواہ کہتے رہیں کوئی خدا نہیں تو کہتے رہیں، خدا تو ساتھ ہر شے کو سمجھا رہا، کان اس طرح کام کریں، آنکھیں اس طرح کریں، سارے علم تھک گیا، ابھی ایک پرزے کی سمجھ نہیں آئی۔ رات ہی مولوی صاحب مجھے ملنے کے وہ کہتے تھے، میں نے کہا کہ مجھے اوپر کے دانت جو ہے نا جو پکے لگا دیتے ہیں پیچوں کے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا 3.5 لاکھ صرف اوپر کا ہوگا، ہاں نیچے کا بھی حصہ، یعنی خدا نے دیے مفت، کوئی بل نہیں آتا، کوئی ہماری درخواست نہیں تھی، وہ احسان نہیں مانیں گے۔ ڈاکٹر جب کہہ رہا ہے 3.5 لاکھ کا اوپر کا ہی بنے گا، پھر پتہ چلتا الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ جی اگلا ٹکڑا پھر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اہل الجنت ثلاثۃ ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحیم رحیق القلب لکل ذی قربى ومسلم وعفیف متعفف ذو عیال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں حضرت عیاض بن حمار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے ذریعے سے پہنچا، اور اس کو مسلم نے روایت کیا، اور یہ صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا، خود سنا، سمیت فرمایا کہ جنت میں 3 طرح کے لوگ جائیں گے۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ یعنی یہ جو اہم ترین معاملہ ہے، اس میں جو اہم ترین گروہ ہیں اور اہم ترین وجہ جو جنت میں جانے کی وجہ ہے، وہ آپ نے ایک مختصر سی حدیث میں ارشاد فرمائی۔ ذو سلطان مقسط، وہ صاحب اقتدار شخص، وہ حاکم جو عدل کرنے والا ہے، موفق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کے احکام کو مانے اور اس کے احکام کو دوسروں کے لیے نافذ کرے دوسروں پر، اور اس کی یہ جو شریعت ہے اس کو رواج دے۔ اور ورجل رحیم رقیق القلب، اور ایسا شخص جو رحم دل ہے، جس کا دل نرم ہے، ہر رشتہ دار کے لیے اور بلکہ ہر مسلمان کے لیے۔ وعفیف متعفف، اور پاک باز، وہ شخص بے نیازی، دوسروں سے کچھ نہ مانگے، متعفف، اس کی ذو عیال، اہل عیال والا۔ سب سے پہلے جو آپ نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے پہلا گروہ، وہ ذو سلطان مقسط ہے، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، اور اس اقتدار کو وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، اپنے خاندان کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، اور اپنی امنگوں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، اور
اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان کی خلق جو ہے، اس کی مخلوق جو ہے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے وہ ان کو نافذ کرتا ہے مفت عدل کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو عدل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ذو سلطان مقسط، یہ سب سے بڑا مقام ہے جو کسی شخص کو دنیا میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ باقی شخص جو ہیں وہ اگر ایک شخص اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے تو اس کے عدل کا دائرہ بہت محدود ہے، اگر ایک شخص اپنے ملازموں کے ساتھ عدل کرتا ہے تو اس کا بھی دائرہ بہت محدود ہے، ایک کارخانہ دار اگر اپنے کاریگروں کے ساتھ عدل کرتا ہے تو اس کا دائرہ بھی بہت محدود ہے، کیونکہ ان کی بھی سینکڑوں یا چند ہزار تک نوبت پہنچے گی۔ لیکن ذو سلطان مقسط، ذو سلطان جو ہے صاحب اقتدار جو ہے وہ تو ایک ملک کا حاکم ہوتا ہے، اس کا عدل جو ہے اس کے نیچے کروڑوں انسان جو ہیں اس کے عدل سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی عدل سے ان کو آرام پہنچتا ہے، اور ان کی جو ہے اس پورا معاشرہ جو ہے وہ ظلم سے محفوظ ہو جاتا ہے اس عدل کرنے والے سلطان کی وجہ سے۔ تو یہ سب سے بڑا مقام ہے جو انسان کو اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ عدل کرنے والا حکمران ہو، جس سے کروڑوں انسان جو ہیں اس دنیا کے اندر امن اور چین کی زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو وہ بخوشی اور بخوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ کسی سے انہیں خوف نہ ہو کہ کوئی ان کا مال چھینے گا، کسی سے ان کو خوف نہ ہو کہ کوئی ان کی آبرو جو ہے اس پر ہاتھ ڈالے گی، کسی کو خوف نہ ہو کہ وہ ان کی جان جو ہے وہ ان کی در پہ رہے گا بجوز افسوس کے، بلکہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں وہ عام ہیں اور ان کو ان نعمتوں سے محروم کرنے والا کوئی شخص نہیں، اس لیے کہ اوپر ان کے جو حکمران ہے وہ عدل کرنے والا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں بھی سب سے پہلے امام عادل کا ذکر ہے، سبعۃ، وہ 7 شخص جو اللہ تعالیٰ کے سائے کے رحمت کے نیچے ہوں گے اس دن، جن سے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں بھی سب سے پہلے فرمایا امام عادل کہ عدل کرنے والا حکمران۔ یہ امام نہیں جو 2 رکعت کے امام ہیں، بلکہ اسلامی اصطلاح میں امام وہ ہیں جو کہ صاحب اقتدار ہے، جو کہ ملک پر حکومت کرتا ہے، جس کا حکم نافذ ہوتا ہے، وہ ہے امام۔ تو یہ حکمران جو ہے یہ وہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سب سے سر فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے قیامت کے روز جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ ذو سلطان مقسط، یہ مقام وہ ہے جو کہ اقتدار والے کو ہی حاصل ہوتا ہے، یا اس کے بعد اقتدار نہیں ہے وہ اس کا دائرہ بہت محدود ہے، اس لیے اس کا مقام بھی بڑا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق عدل کرتا ہے اس کا مقام تو بہت اونچا ہے، بلکہ شاید کہنا چاہیے کہ سب سے اونچا ہے عام انسانوں کے مقابلے میں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا مقام پھر سب سے نیچے ہوگا، قدرتی بات ہے۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا کہ گیا کہ سلطان جائر کے سامنے جو ہے عدل کی بات کرنا اور حق کی بات کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ اس کے سامنے حق کی بات کہہ کر ہم ایک ایسے شخص کو صحیح بات سمجھا رہے ہیں جس کا حکم ایک ملک پر چلتا ہے، کروڑوں انسانوں پر چلتا ہے، وہ اگر سیدھے راستے پر آتا ہے تو کروڑوں انسان کی جو ہے وہ زندگیاں سنور جاتی ہیں، کروڑوں انسان جو ہیں وہ ظلم سے بچ جاتے ہیں، کروڑوں انسان جو ہیں وہ عدل سے جو ہے ان کو ان کی نعمت ان کو مل جاتی ہے۔ اس لیے بڑا جہاد اس لیے کہا گیا کہ وہ اگر راستے پہ آ گیا ان کی حق کی بات کہنے سے تو وہ پھر اس کا فائدہ بھی بہت بڑا ہوگا، اس کا فائدہ کروڑوں انسانوں کو پہنچے گا۔ دوسرا شخص جو ہے ورجل رحیم رقیق القلب، دوسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم دل، جس کی دل میں گوشے رحمت ہے ہر ذی قربا کے لیے۔ پھر ساتھ ہی مسلم بھی فرما دیا کہ وہ شخص جو ہے صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ رشتہ داروں کی حدود سے آگے بھی ہے، اس کے جب اس کی وسائل اس کی اجازت دیتے ہیں، مالی حیثیت جو اس کی جانی حیثیت یا اس کی جو طاقت ہے وہ جب اجازت دیتی ہے تو صرف قربا تک جو رشتہ داروں تک ہی اس کا فیض جو ہے وہ محدود نہیں رہتا، بلکہ ہر مسلمان جو ہے اس کی استطاعت اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک بھی وہ کر سکتا ہے وہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ ان کے کہیں کو کسی دکھ میں دیکھتا ہے تو اس کا دکھ کو دور کرنے کی ضرورت کرتا ہے، کسی کو مصیبت دیکھتا ہے تو اس کی مصیبت جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو بوس و فراس میں دیکھتا ہے تو جہاں تک اس کی مالی حالت یاد دیتی ہے
اس کی وہ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، بلکہ یہاں تک یہ ہے کہ وہ اِشارہ کر کے خود بھوکا رہ کے اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ رقیق القلب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے کتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود الرحمن الرحیم ہے، جس کے دو نام اکٹھے جاتے ہیں، صرف رحمان کہنے پہ اکتفا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ، بلکہ رحیم بھی ساتھ کہتا ہے، الرحمن الرحیم۔ شروع جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں بھی الرحمن الرحیم دونوں باتیں آئی۔ پھر فرمایا کہ وعفیف متعفف ذو عیال، کہ وہ شخص جو کسی سے مانگتا نہیں ہے، بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کے حالات تو ایسے ہیں کہ وہ مانگے، لوگوں کے سوال کرے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن وہ اس کے باوجود کہ حاجت مند ہوتا ہے لوگوں سے، وہ متعفف، وہ اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے، اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے کہ کسی کے سامنے وہ سوال دستے سوال نہ پھیلائے۔ ذو عیال، وہ اس کے مال اہل و عیال بھی ہوتے ہیں۔ ایک انسان خود تو بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے بال بچے جو ہیں وہ بھوکے رہیں، ان کو بھی رکھتا وہ دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن یہ چیز بھی جو ہے اس کی اپنے بچوں کی بھوک، اس کے اپنے بچوں کا احتیاج، اس کے اپنے بچوں کی کمزوریاں، بیماریاں، سب کچھ جو ہیں، وہ سب چیزیں بھی مل کر اس کو اس کی جو پاک بازی ہے اور اس کی جو پاک دامنی ہے اور اس کو جو اللہ کے سوا کسی آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے بات جو ایک ہے، یہ بھی اسے آمادہ نہیں کر سکتی کہ وہ لوگوں سے اپنی ضرورت ہی ہے وہی طرف کر لے، بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سبول کو سمجھتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے اہل و عیال دیے ہیں، وہ ان کے لیے رزق بھی سامان کرے گا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے کسی کوشش کی میں کمی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے ہمارے لیے ایک بہت چشم کشا ہے، اور ہمارے سامنے ایک 3 مثالیں دی ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کسی کو کر سکتے ہیں، ہم جہاں سے کر سکتے ہیں ہمیں اس سلسلے میں کرنا چاہیے۔ جو سلطان ہم نہیں ہیں، لیکن ہمارا بھی اپنا دائرہ اختیار کچھ تو ہے، اس میں ہمیں عدل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم ہر ایک کے رشتہ دار ہیں، اور کوئی رشتہ دار نہیں ہیں تو مسلمان تو سارے بھائی ہیں، سارے مسلمان ایک لحاظ سے کے بھائی ہیں، ان کے تک اپنا جو ہے دستے فیض جو ہے ان کو بڑھانا چاہیے اور ان کو فیض پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات جو ہیں ان کو مانگنا چاہیے، اور اس کے آگے اپنا دست سوال جو ہے دراز کرنا چاہیے، اور اپنا ایک مقام پیدا کرنا چاہیے کہ عسر اور یسر میں سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ انکم ستحرسون علی الامارہ وستکون ندامۃ یوم القیامۃ۔ ایک بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے فنعمت المرضعہ وبئست الفاطمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور امام بخاری نے سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے ستخرسون، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ تم امارت، تم حاکم بننے کی جو ہے اس کے حریص بن جاؤ گے، اور یہ کرو کہ ہمارے پاس بڑے بڑے مناصب آئیں اور حکمران بن جائیں، لیکن ستکون نظام، یہ بات جو ہے یہ تمہارے لیے پشیمانی کا باعث بنے گی۔ تم یہاں تو کرو گے کہ ہم اس میں سے دولت ہاتھ آئے گی، اقتدار ہاتھ آئے گا، اور جو ملک کی خزانے کی کنجیاں ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں آئیں گی، ہم جو چاہیں گے کریں گے، جس طرح سے چاہیں گے اپنی دولت کو بڑھائیں گے، اور جس طرح سے چاہیں گے اپنے لوگوں کو اپنے مجبور کریں گے اپنی حکمرانی کو تسلیم کرنے پر۔ لیکن فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوگا، اور ستکون ندامت، بظاہر تو یہ ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک خوبصورت سا ہے، لیکن یہ خیال کر لو کہ یہ ندامت قیامت کو روز یہ پشیمانی ہوگی۔ آج اس چیز کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمارے لیے خوشیوں کا اور لذتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ حکمرانی ہے، قیامت کے روز یہی پشیمانی کا باعث بن جائے گی۔ کیوں بن جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ بہت خوبصورت تنویہ بیس نعمت المرضعہ، کہ دودھ پلانے والی جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے، تو ظاہر ہے کہ دودھ پلاتی ہے بچی کو، کتنی اچھی لگتی ہے، اس کی زندگی اس کو دیتی ہے، اس کی جو صحت اسی دودھ سے سارا اس کا دار و مدار ہی اس پہ ہے، بشت الفاطمہ۔ لیکن جب وہ دودھ چھڑاتی ہے
تو اس وقت وہ اچھی نہیں لگتی کیونکہ ان کو وہ دودھ کا سرچشمہ جو ہے اس سے وہ بیٹے کو معلوم کر دیتی ہے۔ تو یہ دنیا کی عمارت جو ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے حکمرانی کہ جب تک یہ دودھ دیتی رہتی ہے اس وقت یہ بڑی اچھی لگتی ہے، اور دنیا میں اسے دودھ دیتی ہے، اور دودھ یہ ہے اس کی نعمتیں جو ہیں، اس کی لذت ہیں، یہ دودھ ہے اس کا۔ اور جب اس دنیا کے آخر مرتے تک بھی اگر ہمارے پاس کوئی حکمران جو ہے حکمرانی کرتا رہے تو دنیا سے تو وہ حکمرانی چھوڑ کے جائے گا، یہ ساتھ تو نہیں لے جائے گا، اس وقت یہ جو ہے فاطمہ بن جائے گی، دودھ چھوڑنے والی بن جائے گا، اور پھر وہاں جب حساب کتاب ہوگا قیامت کرو اس وقت اسے احساس ہوگا کہ میں کیا چیز جو ہے اس کو اختیار کیا، اور یہ سب دولتیں اور یہ لذتیں یہ تو بھول جائے گا وہ، اور اس کی پریشانی اور پشیمانی کا باعث ہوگی۔ تو آج ہم جب کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں تو بیٹھا ہوں، کسی نے جانا ہے تو چلا جائے، میں تو بیٹھا ہوں۔ بھائی کتنے دن آپ بیٹھیں گے؟ آپ اگر ویسے نہیں جائیں گے تو موت تو ہے نا، مان لو یہ متعبدت آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس کی حقیقت کو پایا حکمرانی کو، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور میری کنکر سے ان کو ذرا بچھا کے تاکہ مٹی رہے چادر بچھا دی اور دعا ہاتھ سے دی اٹھا دی، فرمایا اللہم وسع مملک، کہ میری حکومت جو ہے وہ بہت وسیع ہو گئی، ضعفت قوتی، میری قوتیں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، منتشرت رعیتی، اور میری رعیت جو ہے وہ دور دور تک پھیلی، فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط، اے اللہ مجھے تو اٹھا لے اس حالت میں کہ میرے اعمال جو میں نے کام کیے وہ برباد نہ ہوں، اور یہ ہے کہ میں اعتدال کے رستے کو نہ چھوڑوں، اس کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف جاؤں۔ وہ شخص جس نے عرب اور عجم اس وقت کی دو بڑی سلطنتیں جو ہیں ان کو شکست دی تھی، ایران اور روم کی سلطنتوں کو، وہ ایک چادر پر کنکریوں پر لیٹا ہوا یہ دعا مانگ رہا ہے، اسے ضرورت نہیں تھی دنیا کی، وہ تو بجا طور پر دنیا کی لذتوں سے انہیں فیضیاب ہونے کا انہیں حق تھا، کیونکہ انہوں نے تو بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے 81 آدمی مروا دی ہیں اور اس نے فاسفورس بم پھینکے ہیں۔ فاسفورس بم وہ ہوتے ہیں جب دشمن کی فوج کی مورچوں کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ بم اس وقت فوج استعمال کرتی ہے تاکہ ان کی مورچوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر وہ جلے آگ لگ جائے، وہاں سے کوئی سلامت ہو جائے۔ ہم یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اقتدار کو استعمال کیا، ان کو جو کہ ہماری رنگ میں بھنگ ڈالنے والے تھے، حالانکہ وہ بھنگ نہیں ڈال سکتے تھے، کسی کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر، خدا کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو روشن خیال ہیں، روشن خیالی میں خدا کہاں یاد رہتا ہے۔ لیکن وہاں دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا سا کارنامہ سر انجام دینے والے، جن کی تعریف میں جو اسلام کے دشمن بھی رتبہ رساں ہیں، یہ میرے جیسا دشمن رسول خدا جو ہے وہی ان کی تعریف میں رتبہ رساں ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں لیٹے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا ملک جو ہے بہت وسیع ہو گیا ہے، میری قوتیں ضعیف ہو گئی ہیں، لیکن بس میرے عمل برباد نہ ہو، مجھے اس طرح سے اٹھاؤ، مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے کہ میری نیکیاں برباد ہو جائیں اور میں راہ راست سے ہٹ جاؤں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ سورہ سعد کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 45 سے لے کر 47 تک۔ بات کو سمجھانے کے 2 طریقے تعلیم و تدریس کے شعبہ میں رائج ہیں۔ ایک تو تھیوری ہوتی ہے کہ نظری طور پر استاد لیکچر دے، بتائے کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، ذہین طالب علم تو اس سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ استاد کیا سمجھانا چاہتا ہے۔
مگر زیادہ لوگوں کو سمجھ پریکٹس کے ذریعے آتی، پریکٹیکل کیا جائے نا، کوئی نمونہ دکھا دیا جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک شخص نے عام نہیں دیکھا،